السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ جمعۃ المبارک کا دن بہت زیادہ خاص ہے، دنوں میں سب سے افضل یہ دن کہلاتا ہے۔ اس دن آپ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، سب سے زیادہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے لگتی ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بہت سی برکتیں، رحمتیں اور بہت زیادہ انسان پر فضیلتوں کے لیے احادیث کو بیان کر دیا ہے۔ بہت سے اس پر قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں، اس کے بارے میں بہت سے بیانات موجود ہیں، صرف اس لیے کہ انسان کو بتایا جا سکے کہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو جمعۃ المبارک کے دن میں ہی ایسی وہ گھڑیاں طے کی جاتی ہیں کہ جس میں انسان دعا مانگ کر اپنی جو بھی پریشانی ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، اس کو حل کروا سکتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن انسان بہت سے اعمال کرتا ہے، بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کو جمعۃ المبارک کے دن کرنے کے لیے انسان بہت سی کوششیں کرتا ہے، کیونکہ اس دن وہ جب اعمال کیے جاتے ہیں تو بے شک اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے قریب ہونے لگتا ہے اور آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ 2 سے 3 وظائف ایسے شیئر کروں کہ جس سے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا، رزق کے بارے میں پریشان ہے تو وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بس سلوکی رہتی ہے تو اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی جو سورہ ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ سورہ جمعہ کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ اور مزید اسی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن عشاء کی نماز میں بھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں جب سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھائی تو ابو ہریرہ سے ابن عباس نے کہا، آپ نے وہی دو صورتیں پڑھی ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کے دن یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، یعنی کہ اسی وجہ سے انہوں نے بھی جمعۃ المبارک کے دن ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ تو اس لیے آپ اپنی زندگی میں بہت سی برکتیں چاہتے ہیں تو اس جمعۃ المبارک کے خاص دن میں سورہ جمعہ پڑھنے کو مت بھولیے، کہ جمعہ کے دن اگر آپ اس سورہ کو 11 مرتبہ پڑھ لیتے تو اس کے بہت سے بے پناہ ثواب آپ کو ملتے ہیں، یعنی کہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو تب بھی، اور اگر زائد پڑھتے ہیں تب بھی آپ کو بہت سے اس کے بے پناہ ثواب ملتے ہیں۔ اس سے انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے نام اعمال میں 10 گنا زیادہ نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ فریقین میں نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے، لہٰذا اگر کسی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے، بدسلوکی رہتی ہے، تو وہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک چاہے ہر جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگے، پانی پر دم کر کے خود بھی پیے اور دوسروں کو بھی پلائے۔ انشاءاللہ اس کلام کی برکت سے جو بھی نفاق ہے، نفرت ہے، وہ دور ہو جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس عمل کو کم از کم 7 جمعہ تک جاری رکھے۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان کے مزاج میں پابندی نہیں ہے، نماز میں پابندی نہیں ہے، تو اس کا بھی عمل سن لیجئے کہ اگر کسی شخص میں پابندی وقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سورہ کو 40 روز تک بعد نماز عصر پڑھے روزانہ، تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک کے حکم سے اس کے مزاج میں پابندی پیدا ہو جائے گی اور وہ نماز میں بھی پابند ہو جائے گا، اس کو توفیق ملنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس سے اس سورہ پڑھنے کی بدولت، یعنی کہ اس سے راضی ہوگا اس سورہ کی وجہ سے، اور اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کے مزاج میں اور نماز میں پابندی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے رزق میں ترقی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سالوں سے بند ہے کام وہ شروع ہو جائے، اس میں ترقیاں مل جائیں، کامرانیاں نصیب ہو جائیں، تو ترقی رزق کے لیے اس سورہ کو نماز تہجد کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، کم از کم 41 روز تک۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا جتنے بھی سالوں سے کام بند ہو چکا ہے، رک چکا ہے، اس میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، آپ کا کام شروع ہو جائے گا اور حصول رزق میں اتنی زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ان میں سے کوئی بھی جو وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ کرنا ہے، اول آخر آپ نے درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ جتنے خلوص سے مانگیں گے
جتنے یقین سے آپ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی سب مشکلوں کو آسان فرمائے گا، آپ کے رزق میں ترقی عطا فرمائے گا، آپ کے بند کاموں کو کھول دے گا، آپ کو نماز میں مزاج میں پابندی عطا فرمائے گا۔ جو کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، نا اتفاقی ہے، بد سلوکی ہے، اللہ پاک ان سب کو ختم فرمائے گا، محبت کو پیدا کر دے گا۔ اور بہت سی ایسی آپ کی حاجات ہوتی ہیں، مقصد ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ بس آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ کرنا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن جتنے بھی اعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں خاص، ان کو بھی سنت کے طور پر ادا کرتے جائیں، کیونکہ بہت سے ایسے کام ہیں جو سنت تو نہیں ہے، لیکن آپ ان کو اگر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو بے شک اللہ بہت اجر و ثواب دیتا ہے۔ سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور کامل یقین عقیدے کے ساتھ وہ سب اعمال کرتے جائیں، نیکیاں کریں، جس سے آپ اللہ اور اس کے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکیں، جس سے ہر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔